بار اس نے اس گھر کے مکینوں کے چہروں پر بھرپور خوشی جھلکتی دیکھی تھی۔ زمین پہ بیٹھتے ہوئے مہرماں نے بے ساختہ گمسم بیٹھی حور عرش کو ساتھ لپٹا کر چوما تھا۔ نگار بیگم گزرے مہینوں کی وہ ساری باتیں ذہن میں ترتیب دے رہی تھیں جو انہوں نے اپنی بچپن کی سہیلی سے کرنی تھیں۔ بچپن کی سہیلی کنیز فاطمہ زوجہ ولی حسن۔ زریاب نے مسکراتی نظر اپنی شریک حیات مہرماں پر ڈالی۔ بے شک نیک اتوار اور پرخلوص شریک حیات کا مل جانا انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس گھر سے کوچ کر جانے والے پرندوں نے پھر سے اپنے ٹھکانے یہاں بنا لیے تھے کہ اب یہاں قدورتوں کی گھٹن نہیں تھی کہ جس میں دم گھٹتا، اب یہاں محبت چہکتی نظر آتی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تینوں باپ بیٹے اس راہ چل رہے تھے کہ جس راہ نہ جانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ عبدال حسن کے لیے بہت مشکل تھا اس گلی آنا۔ بہت دفعہ انا نے سر اٹھایا، ضد نے ہاتھ پکڑا، مگر وہ پشت پہ ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے۔ ایک بار قدم اٹھا لیا تو اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ دماغ میں آخری ملاقات گھوم رہی تھی۔ جا عبدال حسن جا، مر گیا آج تو میرے لیے، مرنا جینا ختم ہے آج سے تیرا میرا، مر گیا تو تیرا منہ دیکھنے تک نہیں آؤں گا۔ اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ دماغ میں وہ باتیں آ رہی تھیں جو وہ سوچنا نہیں چاہ رہے تھے۔ سختی سے دانتوں پہ دانت جمائے لیکن قدموں کو سست نہ ہونے دیا۔ عبدال حسن کی دھی میری نوں کبھی نہیں بن سکتی، میرے رافع کو رشتے بہت، اور غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے یقیناً نیکوکاروں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوں سے محبت فرماتا ہے۔ کب کب کی سنی گئی پڑھی گئی سچی باتیں ذہن میں آتی رہیں اور دل پگھلتا گیا۔ کڑوی باتوں کو ذہن سے جھٹکا کہ ان کا فائدہ ہی کیا ہے، عبدال حسن کے بنا ولی حسن کچھ نہیں ہے۔ ماضی کا جملہ ان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ماں، میرا اور عبدال کا بیاہ ایک ہی جگہ کرنا تاکہ ہم اکٹھے سورے جائیں اور اکٹھے گھر آئیں۔ یہ عبدال حسن کی چھٹی والے دن کی بات ہے جب ماں بتاشوں کا حساب کتاب لگا رہی تھی کہ کم نہ پڑ جائیں۔ ہاں دیکھی ہے ایک کڑی میں، بہت سونی ہے، فاطمہ نہ ہے، سیلی ہے تیری بھابھی دی۔ ماں نے مسکرا کر اپنے تئیں نئی نکور بات کی تھی۔ ولی حسن نے عبدال حسن کو آنکھ ماری تھی۔ دیکھ لے اماں، تینوں چنگی لگے تاں پھر میں بھی راضی ہاں۔ ولی حسن نے تابیداری کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ماں اس بات میں سر ہلاتے بتاشوں والا ٹوکرا اٹھائے باہر چلی گئی۔ عبدال حسن نے اٹھ کر اسے گدی سے پکڑا تھا۔ تیرے سارے ڈرامے جانتا ہوں، ایڈا تو تابیدار۔ دونوں کہہ لگاتے دیر تک ایک دوسرے پہ جملے بازی کرتے رہے۔ ماضی کی یہ باتیں یاد آتے ہی عبدال حسن نے بے وجہ ہلکا سا کہکہا لگایا۔ زریاب اور شہاب نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ وہ 4 گلیوں کا فاصلہ طے کر آئے تھے اور اب چند فٹ کے فاصلے پہ ولی حسن کا گھر تھا۔ ولی حسن اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ لگے لکڑیوں کے ڈھیر کو دوبارہ ترتیب دے رہے تھے۔ جھک کر دوبارہ سیدھا ہوتے نظر گلی کے سرے پہ پڑی، ہاتھ وہیں ساکت ہوئے۔ شافع اور واسع نے باپ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے حد حیرت اور خوشی کے رنگ ان کے چہروں پہ پھیل گئے۔ بے حد خوشی سے بے قابو ہوتے وہ آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ باپ نے ہاتھ اٹھا کر دونوں بیٹوں کو روک دیا۔ عبدال حسن نے دیکھا تھا ان کا وہیں جمے رہنا، بیٹوں کو روک دینا، قدموں کو گویا زمین جکڑ رہی تھی، مگر وہ لاپرواہی برت گئے اور پھر سے قدم آگے بڑھائے۔ رک جا وہیں عبدال حسن۔ ولی حسن کی حاکمی آواز سے دونوں طرف بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ زریاب شہاب کو 1% بھی ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ بہت مشکل سے یہاں تک آیا ہوں ولی حسن، آج پلٹ گیا تو مر کر بھی یہاں کا رخ نہیں کروں گا۔ عبدال حسن کی آواز ابھی بھی روبدار تھی۔ پلٹنا تو تجھے پڑے گا عبدال حسن، تو میرے آنے کا انتظار نہ کر سکا؟ او بڑا ہے تو کبھی تو بڑا بن کے دکھا دیا کر، کبھی تو مجھے خود سے اپنی طرف آنے دیا کر۔ کیا تو نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب ولی حسن کو تیرے بغیر جینا آ گیا ہے؟ ولی حسن کی اس بات نے خوشی کی کلیاں چٹکا دی تھیں، ہوا کی اٹکیلیاں دیکھنے کے لائق تھیں۔ بڑا انتظار کیا میں نے، مگر تو بغیرت نکلا، ساری زندگی ضد کرتے ہوئی تیری گزری، اس موقع پر بھی تو نے ضد ہی دکھائی نا۔ دونوں طرف کے سامعین اب ایک دوسرے سے اشاروں میں مصروف تھے۔ ضد نہیں دکھائی،
ملنے کو تو کب سے مچل رہا ہوں، پر یار تو غصے کا بڑا تیکھا ہے نا۔